بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک انڈیا کے ریٹائرڈ میجر ہیں اور ان کی کافی ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف یہ صبح شام بناتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی اس دفعہ مجھے کافی لوگوں نے میسیجز کیے کہ پلیز کائنڈلی آپ اس پہ اوپر ضرور بات کریں، کیونکہ یہ کافی دفعہ جو ہے نا ہمارے اوپر ویڈیوز بنا چکے ہیں، شاید ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. نمبر ایک بات میں اپنے میجر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ یہ فن لینڈ میں بیٹھ کے یہ بات کرتے کہ ہمارے بارے میں کرٹیزم کرتے تو وہ بات شاید ہمیں اتنا برا نہ لگتا، کیونکہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ان کی جابس، ان کی اکانومی، ان کی ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے. لیکن آپ کا بیسکلی بات کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر ہماری کنٹری میں مسئلے مسائل ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری کنٹری میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن آپ کی کنٹری میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ آپ کو ان پہ اوپر کام کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن آپ نے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ سب سے زیادہ بات ہماری آرمی کے خلاف کرتے ہیں. لیکن جب اس دفعہ ویڈیو میں آپ نے ایک بات کی تھی غزوہ ہند کے بارے میں کہ بھئی آپ لوگ غزوہ ہند کے بارے میں کیسے لڑیں گے جب آپ کے جو لیڈرز ہیں، جو آپ کے ہمارے آرمی کے جو لوگ ہیں وہ تو ڈرنک ہیں اور انہوں نے ہم سے بنگلہ دیش لے لیا اور ہم جنگوں میں آپ سے جنگ ہار گئے، اور اس طرح کی کافی باتیں آپ اکثر کرتے رہتے ہیں اس میڈیا کے اندر اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کافی. تو کیونکہ ہمارا اسلامک چینل تھا تو ہم نے کہا اس کو آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ضرور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر ایک بات یہ آپ نے کی بنگلہ دیش کے اوپر. تو بنگلہ دیش نو ڈاؤٹ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہیں اور وہ ہمیں اپنے دل و جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور اندر سے وہ بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جس طرح ہم ان سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ جو بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے ایز اے مسلمان ہم ہمیشہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، اور ڈیفینیٹلی یہ بھی کسی نہ کسی سینس میں بہتری ہمیں نہیں پتہ، ہمارا اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے کب کام کرے گی، لیکن کیا اس کے مقاصد تھے وہ ضرور آنے والے ٹائم میں ہمیں ضرور پتہ لگ جائے گا. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ غزوہ ہند کے اوپر، اور میں آپ کو ایک بات تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مین ہم لوگوں کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی جنگ یا کبھی بھی کوئی چیز خود نہیں جیت سکتے. ہم نے جب بھی کوئی جنگ جیتنی ہے یا کوئی کام کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ اللہ کی جو ہے وہ مدد شامل ہوتی ہے. جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ جنگ بدر کے بارے میں بھی پتہ ہوگا. 313 صحابی ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوگا، کیونکہ آپ پاکستان کے بارے میں بہت ریسرچ کرتے ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ریسرچ کی ہوگی. تو اس کے بعد ہماری قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہمارے نان مسلم ہیں وہ آیت میں آپ کو اس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس آیت کا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ تھا کہ وہ اس میں شیطان جو سا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ میں نے جب آمنے سامنے دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں تو اس نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کی اب مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جو چیزیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم بھی جنگ میں فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے حاضر تھے. اور بات یہ ہے کہ ضرور ہمارے مسئلے ہیں، ہم تھوڑے سے چیزوں میں بکھر چکے ہیں، ہمارے مذہب میں تھوڑے پرابلمس ہیں، تھوڑی کنفیوژنز ہیں. لیکن میں آپ کی جب ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو انجوائے اس لیے کرتا ہوں کہ شاید جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، یہ باتیں ہمیں خود کرنی چاہیے، ہمارے کسی بندے کو یہی باتیں کرنی چاہیے تھی. تو ایسا مسلمان، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک ایمان کی ایک چھوٹی سی کرن وہ ایک اندر ضرور وہ بھڑک رہی ہوتی ہے. تو آپ بیسیکلی جو اس آگ کو ہمارے اوپر سے ہوا دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے نکلے اور وہ ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے سے، اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے جو آپ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو آرمی ہے
وہ سارے ملک کو کنٹرول کر رہی ہے، اور ان کی عیاشیاں، ان کے پاس بہت سارے پلاٹس ہیں اور وہ بہت سارے پیسے ملتے ہیں، اور یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اب بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میجر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو آپ ریٹائرڈ کیوں ہوئے ہوں گے؟ میں نے سوچا تو اس کے بعد ہم نے بھی کافی ویڈیوز آپ کے ملک کے بارے میں دیکھی ہیں کہ آپ کی جو آرمی ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے اپنے چینلز کے اوپر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ان کو تو دال روٹی بھی آپ ان کی پوری نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی شاید پتا تھا کہ آپ خود ان کی دال روٹی پوری نہیں کر سکتے، تو آپ کو بھی شاید میجر سے ریٹائرڈ ہونے کا مین مقصد یہی تھا، اور آپ نے یوٹیوب کا چینل بنا لیا، اور آپ بھی بیسیکلی پاکستان کا ہی کھا رہے ہیں دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ کا سارا چینل صرف پاکستان پہ ہی بنتا ہے، تو آپ کی جتنے بھی انکم آ رہی ہے، جو کچھ بھی آ رہی ہے، وہ بیسیکلی پاکستان کے خلاف بولنے سے ہی آ رہی ہے۔ تو آپ کو اتنا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ آپ پاکستان کا ہی کھا رہے ہیں، آپ کی جو انکم ہے وہ ہماری وجہ سے ہی آ رہی ہے۔ تو خدا را آپ پہلے اپنے ملک کے جو مسئلے ہیں، اپنی آرمی کے مسئلے ہیں، آپ ان کے بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ نے ان کو کس طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ تو باقی جو غزوہ ہند کی آپ بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غزوہ ہند جب بھی غزوہ ہند ہوگی، اللہ نے مسلمانوں سے جب بھی کوئی کام لینا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی مدد ہمارے لیے آ جائے گی۔ ہم کبھی بھی نہیں یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ جنگیں خود جیتی ہیں۔ ایز اے مسلمان ہم اللہ کی مدد سے ہی جنگیں جیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹائم آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر شیطان کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اور جب اللہ نے ہم سے کام لینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے وہ کام لے گا۔ اور غزوہ ہند جس کے بارے میں آپ جس کو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے شاید ہو سکتا ہے ایک نارمل بات ہو، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم مشکل میں ضرور ہیں، لیکن کافی کوشش کر رہے ہیں سب لوگ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی اپنے ان پرابلم سے باہر نکلیں گے، دوبارہ سے یونائٹڈ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان تھوڑا کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جیسے ہی ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم اپنے اس ایمان کی حالت میں واپس آئیں، تو جب آئیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرا میسیج بیسیکلی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں کائنڈلی بناتے رہیں، اس طرح کی مور ویڈیوز ہمارے لیے بنائیں، اور جو ہمارے لوگ اس ٹائم آپ کو دیکھ کے جو ان کے اندر ایمان کا جذبہ جو دوبارہ وہ آ رہا ہے، میں تو خوش ہوں کہ آپ اتنا ٹائم ہمارے لیے دیتے ہیں۔ تو باتیں تو کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن میں بس آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، اور آپ کے ملک میں جو اپنے اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کائنڈلی آپ ان کے اوپر ضرور بات کریں، اپنے مسئلے پہلے ٹھیک کر لیں، پھر آپ ہم پہ بھی ضرور بات کیجئے گا۔ اور جو اپنے میرے مسلمان بھائی ہیں وہ پلیز کائنڈلی آپ ان کی باتوں سے ہرٹ نہ ہو، بلکہ ہمیں ان سے ہرٹ ہونے کی بجائے کچھ سیکھنا چاہیے، اور ہم وہ چیزیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ سب امتحان آ رہے ہیں اور ہماری جو غلطیاں ہیں، ہم ان غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف ان کی باتوں سے ہرٹ ہوں۔ دشمن کی باتوں میں آ کے اپنی آرمی کے خلاف کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں مت کیجیے گا، ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری آرمی میں ہو سکتا ہے کوئی 1-2% کسی نے غلطیاں کی ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آرمی کے ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ آرمی کی وجہ سے ہی سوتے ہیں، اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب اس طرح تو لڑ نہیں سکتے جنگ سے، تو ابھی بھی یہ اس کی وجہ سے یہ صرف باتوں سے ہی ہمارے ساتھ ہمیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری آرمی ابھی بھی دنیا کی بیسٹ آرمی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب جانتے ہیں، کیونکہ انڈیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی بھی ہم ابھینندن کو اپنے ملک میں بلا کے چائے پلا کے تو واپس بھیج سکتے ہیں۔ ہماری آرمی میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور جب یہ لڑ نہیں سکے تو انہوں نے سوچا کہ اب اس فارمولے کے اوپر میجر صاحب کو انہوں نے یہ جاب دی ہے، تو آپ میجر صاحب کی باتوں کو سنیں اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہماری آرمی بھی ڈیفینیٹلی، اگر ان میں سے بھی یہ میری ویڈیو کوئی سن رہا ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے مورال اپنا ڈاؤن مت کریں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کسی طرح کی بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہمارا خون کا آخری قطرہ تک ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں، اور یہ چھوٹی موٹی 1-2%، 5% اگر کوئی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو کائنڈلی آپ بھی ان باتوں کو اگنور کریں اور پازیٹیو ہی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ باتیں کرنے والے آرمی کے خلاف بہت کم ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو
آپ کے خلاف آپ کے حق میں بات تو نہیں کر پا رہے لیکن وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، اور ہم 1-2% سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ویڈیو سے اگر کوئی 1-2% بھی ہمیں تھوڑا سا ان کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے ان کی باتیں سن کے، تو خدا را آپ اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا، کیونکہ پھر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں۔ باتیں کرنے والے تو باتیں کرتے رہیں گے، لیکن کائنڈلی آپ کا ہماری چینل کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں اور سچے مومن بننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا، کیونکہ پھر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو سب کچھ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔